ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरतुल क़लम की आयत नंबर 1 था आयत नंबर 34 के हवाले से मौसूल होने वाले सवालात की रोशनी में तफसीर पेश करेंगे। पहला सवाल है, सूरतुल क़लम की इब्तदाई आयत में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार और उनके मुखालिफिन की मुखालफत का जिक्र किया है। आज के दौर में जब हक़ की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, इन आयात का क्या पैगाम है। दूसरा सवाल है कि सूरतुल क़लम की आयत 17 ता 33 में एक बाग वालों की मिसाल पेश की गई है जो नाशुक्री और खुद गर्जी की वजह से अजाब का शिकार हुए। इससे मौजूदा दौर के इंसान को क्या सबक हासिल होता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन्न रब्बक हुवा अअलमु बिमन ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون। आयात मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएं।
نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں، آپ نہیں ہیں اپنے رب کے فضل سے دیوانے، اور آپ کے لیے بدلہ ہے بے انتہا، اور آپ بڑے عظیم خلق پر پیدا کیے گئے ہیں۔ سو آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون ہے جس کو جنوں ہے، بے شک آپ کا رب وہی خوب جانتا ہے اس کو جو بہکا ہے اس کی راہ سے، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہے۔ سو آپ کہنا مت مانیے جھٹلانے والوں کا، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ ڈھیلے ہوں تو وہ بھی ڈھیلے ہوں، اور آپ مت کہنا مانیے کسی قسمیں کھانے والے بے قدر کا، تانے دیتا ہے، چغلی کھاتا ہے اور پھرتا ہے، بھلے کام سے روکے، حد سے بڑا گناہگار ہے، اجڑ ان سب کے پیچھے بدنام ہے، اس کے لیے کہ رکھتا ہے مال اور بیٹے، جب سنائی جاتی ہیں اس کو ہماری آیات تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کی باتیں ہیں، اب داغ دیں گے ہم اس کی ناک پر، ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا جیسا کہ آزمائش میں ڈالا تھا باغ والوں کو، جب ان سب نے قسم کھائی کہ اس کا میوہ توڑیں گے صبح کو، اور انشاءاللہ نہ کہا، پھر پھیرا کر گیا اس پر کوئی پھیرے والا، اور آپ کے رب کی طرف سے، اور وہ سوتے ہی رہے، پھر صبح تک ہو رہا جیسے ٹوٹ چکا ہو، پھر آپس میں بولے صبح ہوتے ہی کہ سویرے چلو اپنے کھیت پر اگر تم کو توڑنا ہے، پھر چلے اور آپس میں کہتے تھے چپکے کہ اندر نہ آنے پائے اس میں آج تمہارے پاس کوئی محتاج، اور سویرے چلے لپکتے ہوئے زور کے ساتھ، پھر جب اس کو دیکھا بولے ہم راہ بھول گئے، نہیں ہماری تو قسمت پھوٹ گئی، اور ان میں جو اچھا تھا اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ کیوں تم نہیں تسبیح بیان کرتے اللہ کی، بولے پاک ہے ذات ہمارے رب کی، ہم ہی قصوروار تھے، پھر منہ کر کے ایک دوسرے کی طرف کہنے لگے ہائے ہماری خرابی ہے، ہم ہی تھے حد سے بڑھ جانے والے، شاید ہمارا رب بدلہ دے دے ہم کو اس سے بہتر، اپنے رب سے آرزو رکھتے ہیں، یوں آتی ہے آفت، اور آخرت کی آفت تو سب سے بڑی ہے اگر ان کو کچھ سمجھ ہوتی۔ سورۃ القلم کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورۃ القلم مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورۃ القلم میں کفار کے ان طعنوں کا جواب ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ان کا طعنہ یہ تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے کامل العقل، کامل العلم، جامع الفضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنوں کہا کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرشتہ وحی کے لے کر آیا کرتا تھا تو اس وحی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر دیکھے جاتے تھے۔ یہ معاملہ کفار کے فہم اور ادراک سے باہر تھا، اس لیے وہ اسے جنون قرار دیتے تھے۔ سورت کی ابتدا میں ان کے اس باطل خیال کی تردید کر کے یہ بیان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنوں نعوذ باللہ یا دیوانے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑے اخلاق پر پیدا کیے گئے ہیں۔ مذکور آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہمیں ملتا ہے کہ سورۃ القلم کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی مخالفت کا تذکرہ کیا ہے۔ آج کے دور میں جب حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان آیات کا کیا پیغام ہے؟ سورۃ القلم کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور اخلاق کو بیان کیا اور ان کے مخالفین کی مخالفت کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم اور بے مثال اخلاقی شخصیت قرار دیا۔
جسے جھٹلانے کی کوشش کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ آج کے دور میں بھی حق بات کہنے اور سچائی کے ساتھ کھڑا ہونے والوں کو اکثر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان آیات کا پیغام یہ ہے کہ حق پر رہنے والوں کو صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنی راہ پر چلنا چاہیے، کیونکہ حق کی فتح بالآخر اللہ کی مدد سے یقینی ہے، اور جب اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ حق کے پیغام کو آگے پہنچایا جائے گا تو اللہ کی مدد اور نصرت ضرور شامل حال ہوگی۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو آیات مبارکہ حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ملتا ہے کہ سورۃ القلم کی آیت 17 سے 33 میں ایک باغ والوں کی مثال پیش کی گئی ہے جو ناشکری اور خود غرضی کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئے۔ اس سے موجودہ دور کے انسان کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ سورۃ القلم کی آیت 17 تا 33 میں ایک ایسی قوم کی مثال دی گئی ہے جو اپنے باغ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے خود غرضی کا مظاہرہ کرتی ہے اور غریبوں کا حق مارتی ہے۔ نتیجے میں اللہ نے ان کے باغ کو عذاب سے تباہ کر دیا۔ یہ مثال ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور انہیں دوسروں کے ساتھ بانٹنا بھی ضروری ہے۔ آج کے دور میں جہاں معاشرتی بے انصافی، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور خود غرضی عام ہو چکی ہے، یہ آیات پیغام دیتی ہیں کہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا اور دوسروں کا حق مارے گا تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع الى جنبه۔ حضرت عبداللہ بن عباس بن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔